اکابری نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک محل میں کام کرتا تھا، ایک دفعہ وہ شہزادی پر نظر پڑ گئی، وہ اتنی خوبصورت شہزادی کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب تھا نوکر صفائی کرنے والا، وہ ایک جھلک ہی بس نظر آئی، ورنہ تو شہزادی تو حرم میں ہوتی تھی، کہاں نظر آئے۔ وہ گھر آیا، بیمار پڑ گیا، اپنی جگہ اپنی بیوی کو بھیج دیا کہ تم محل میں جا کے صفائی وغیرہ کرنا۔ تو ایک دن شہزادی نے پوچھا بھئی تمہارا وہ شوہر آتا تھا، اب نہیں آتا؟ نے کہا کہ حضور بس وہ تھوڑا طبیعت خراب ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ وہ ٹالا مٹولی کرنے لگی۔ شہزادی نے کہا نہیں بتاؤ۔ اسے شک پڑا تو کہا کہ جان کے امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا کہ کرو کہ جی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، نہ دیکھے تو شاید اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ شہزادی نے کہا اگر یہ بات ہے کہ ہماری جھلک سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو چلو ہم دکھا دیں گے، لیکن ایسے تو ممکن نہیں کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں یا اس کو حرم میں بلا لوں۔ تم اپنے شوہر کو ایک ترکیب بتاؤ، اسے کہو کہ فلاں نہر کے کنارے ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کر بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے، دن میں کسی کے سامنے کچھ نہ کھائے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی کتنی باتیں کرے، کھانا لائے نہ اٹھائے کھائے، کوئی پیسہ رکھے نہ لے، میں دیتی رہوں گی تم لوگوں۔ رات میں تو چپکے سے جا کے اس کو کھلا دیا کرنا، جب لوگ چلے جائیں چھٹ جائیں کوئی بھی نہ ہو۔ کچھ ہی عرصے میں تیرے شوہر کی شہرت بڑھے گی کہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اتنا بے نیاز آدمی۔ تو یقیناً میرے والد صاحب جو بڑی عقیدت رکھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، وہ وزیر کو بھیجیں گے آزمانے کے لیے، وہ تیرے شوہر کا امتحان ہوگا، کچھ بھی دولت پیش کرے نہ لے۔ پھر بادشاہ آئے گا تیرے شوہر کے پاس، جب بادشاہ آئے پھر بھی بے نیازی کا اظہار کرے، پھر جب بادشاہ مل کر آئے گا نا تو میں باپ سے کہوں گی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی زیارت کر لوں، ایک اللہ کے ولی کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، باپ مجھے اجازت دے گا پھر میں آؤں گی، تیرا شوہر مجھے دیکھ لے گا۔ یہ اتنا لمبا نسخہ عظیمہ، لیکن یہ میرے خیال میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو نوجوان رات کے 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک واٹس ایپ پہ چپکا ہو یا فیس بک پہ لڑکیوں کی تلاش میں چیٹنگ کر رہا ہو، اس کے لیے اتنا بڑا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو بہت آسان معمولی سی بات ہے۔ محبوب قدموں میں آنے کے لیے، وظیفے کرنے کے لیے تو ہمارے نوجوان تیار ہیں۔ ہاں 15 منٹ کا درس قرآن یا درس حدیث کہہ دو، اللہ اکبر، اتنا بڑا امتحان، 15 منٹ درس قرآن درس حدیث، 50 کا کام یاد آئیں گے ہمارے عظیم نوجوانوں کو، جو ہمارے مذہب ہمارے ملک کے معمار ہیں، انہیں عظیم کام یاد آئیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات، جا کے بیٹھ گیا۔ بھائی اب شروع، اب وہی جو ہم جیسے لوگ، نہ یہ پتہ نمازیں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، صاحب علم ہے نہیں ہے، اس میں اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ نہیں ہے۔ گزرتے گزرتے یار ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، بابا بیٹھا ہوا ہے، بابا بیٹھا ہوا ہے، 2-4 آگے دعائیں کروائیں، بابا التفات ہی نہ کرے۔ کسی نے لا کے کھانا رکھا، اگلے دن آیا تو کھانا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، بھئی بابا نے کھانا ہی نہیں کھایا، 24 گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا ہے بابا۔ حالانکہ 24 گھنٹے ہم وہاں پہ، وہ لوگ وہاں پہ نہیں ہیں نہ ہم ہوتے، لیکن ہم ایسا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ ایک اپنے پیر کے بارے میں ایک نے کہا، بلکہ عقیدت رکھتا تھا، پیر تو کوئی اور تھا، جس سے میری عقیدت ہے 24 گھنٹے سوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا واش روم میں بھی تم ساتھ جاتے ہو اس کے، تم کیسے گارنٹی دے سکتے ہو 24 گھنٹے سوتا نہیں؟ فراڈ بنا رکھا ہے، 24 گھنٹے سوئے نہیں، کئی سالوں سے نہیں سویا وہ۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو۔ اب وہ شہرت ہو گئی بھائی اس کی، تو لوگ آنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے وہ درختوں میں دھاگے بندنے لگے منت کے، کالے پیلے لال جھنڈے لگا دیے، کسی نے انڈے رکھ لیے اور کوئی پانی کی بوتلیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دھندا شروع ہو گیا، بھائی میلہ لگ گیا وہاں پر۔ شہرت بادشاہ کے محل تک پہنچی۔ بادشاہ نے کہا، وزیر آیا، بادشاہ سلامت، سنا ہے ایک بہت بڑے بزرگ آ کے بیٹھ گئے وہاں پر اور بڑے بے نیاز ہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آزماؤ۔ ایک ہیرے موتیوں کا تھال لے کر بھیجا، وزیر گیا، سامنے رکھا، حضور یہ آپ کے لیے۔ اس نے وزیر تھوڑی سی نگاہ اٹھائی، پاؤں مارا ایک دم زوردار، او موتی بکھر گئے ادھر سے ادھر، اور پھر آنکھ سر جھکا کے وزیر تو قدموں میں گر گیا کہ ارے یار اتنا بڑا اللہ کا ولی۔ وہ ہیرے اور سمیٹ کے لایا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور بہت پہنچی ہوئی شخصیت، ایسا ٹھوکر مار دی موتیوں۔ ارے بادشاہ نے کہا تیار کرو قافلہ، ہم قدموں میں جائیں گے اس کے بزرگ کے۔ گیا جی، بادشاہ نے قدم بوسی کی، پاؤں چومے اس کے۔ واپس آئے تو بیٹی تیار۔ ابو کہاں گئے تھے؟ بیٹا وہ بڑے اللہ کے ولی آئے، بڑے بے نیاز۔ تو کہا کہ حضور مجھے بھی اجازت دیں کہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ کہا ہاں بیٹا بالکل جاؤ، بزرگوں کی زیارت کرنا بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس نے بیوی کو پیغام بھیجا، اپنے شوہر سے کہنا کہ میں شام کو تیرے پاس آؤں۔ اس نے جا کر پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ شہزادی وہاں پہنچی، سامنے ہوئی اور اس نے اپنا چہرہ کھول دیا اور کہا کہ لو دیکھ لو میں آ گئی ہوں۔ لیکن وہ سر جھکا کے بیٹھا رہا۔ پھر کہا بھئی دیکھ لو میں آ گئی ہوں جلدی سے، لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ جب شہزادی نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے نگاہیں جھکائے رکھتے ہوئے ہی کہا کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کل رات کو جب بادشاہ میرے قدم چوم کر واپس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے بندے، تو نے ایک عورت کے لیے یہ روپ دھارا تو میں نے بادشاہوں کو تیرے قدموں میں پہنچا دیا، اگر تو میرے لیے کرتا تو تجھے کہاں تک میں پہنچا دیتا۔ تو اس نے کہا بس یہ بات میرے دل میں آئی، وہ پوری رات میں روتے ہوئے میری گزری ہے، اور میں تجھے کیا دیکھوں، اس وقت میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو جنت کی حوریں مجھے نظر آتی ہیں، لہذا جب
تو اس سے مجھے کوئی کام نہیں. تو یہ تو چلیں اس کے ساتھ ہو گیا, اللہ کا کرم تھا, ہو گیا اس کے ساتھ. ضروری نہیں کہ آپ بھی جا کر فراڈ کر کے بیٹھ جائیں تو سوچیں کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حوریں دکھا دے گا, اور اتنی دیر بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو سمجھا رہے ہیں, یہ کرنا ڈرامہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب عزت و شہرت کے معاملات ہوتے ہیں, یہ ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ آدمی بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے.